بسم الله الرحمن الرحيم. الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين حبيب قلوب الصادقين رسول إله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين. وبعد فقد قال الله الحميد في فرقانه المجيد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. کل مجلس میں اس آیت کو میں نے پیش کیا تھا. پورا وقت تمہید میں گزر گیا اور حقیقتاً آیت کے بارے میں کچھ کہا نہ جا سکا. چاہتا ہوں کہ چند کلمات آج پیش کروں. آیت کا عنوان بتا رہا ہے کہ کسی نمازی نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. واقعے کے بغیر وقوع آیت ہو نہیں سکتا تھا. رکوع میں زکوٰۃ دی ہے کسی نے تو قرآن نے کہا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. مسکین و یتیم و اسیر کو کھلایا ہے کسی نے تو قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. مہمان پر ایثار کیا ہے کسی نے تو قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. پوری توجہ کا طلبگار ہوں اور بے محل توجہ نہیں چاہتا. پوچھنا چاہتا ہوں مجمع سے کہ عمل کرنے والوں کا عمل قرآن کی آیتوں کے بعد ہوا؟ اگر قرآنی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ہوا تب بھی ان کے لیے فخر ہے کہ ان کا عمل مطابق قرآن. نکتہ حضرات، نکتہ رس کے اگر آیات کے اترنے کے بعد عمل آیات کے سانچوں میں ڈھلا ہوتا تب بھی مقام فخر تھا، اس لیے کہ یہ عمل ان کے مطابق قرآن ہے. لیکن اب کیا کہیے کہ آیتیں بعد میں آتی ہیں، آیتیں بعد میں آتی ہیں، عمل پہلے ہوتے ہیں. اب جب عمل پہلے اور قرآنی بیان اس کے بعد میں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمل مطابق قرآن ہے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن مطابق عمل ہے. قرآن مطابق عمل ہے. کرنے والے جو کرتے جاتے ہیں وہ قرآن بنتا جا رہا ہے. یہ شان ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. اور بات زبان پر آ رہی ہے تو میں کس کے لیے اٹھا کر رکھوں؟ جہاں جہاں نکترس حضرات ہیں ایک نظر اور گہری نظر کی ان سے فرمائش کی جاتی ہے، بلکہ معروضہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ اللہ. بیان کے حضرات دو اقسام ہیں. کبھی کسی کے کام کو کسی فعل کی صورت میں پیش کیا جائے. فعل آپ سمجھتے تو ہوں گے نا فعل کو،
انگریزی میں ورب کہتے ہیں جسے، اور اس کی 3 ہی صورتیں ہیں۔ فعل اور اسم کا جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل زمانے کے بغیر نہیں ہوتا، فعل مقید بالزمان ہے اور اسم زمانے سے آزاد ہے نا، توجہ آپ کی۔ لہذا فعل کی لامحالہ 3 قسمیں خود قرار پا گئیں، یا وہ فعل ماضی ہے، یا فعل حال ہے، یا فعل مستقبل ہے۔ یہی 3 زمانے ہو سکتے ہیں، گزرا ہوا ہے یا موجودہ ہے یا آنے والا ہے۔ اگر ماضی ہے تو پھر حال اور مستقبل نہیں، حال ہے تو ماضی اور مستقبل نہیں، مستقبل ہے تو ماضی اور حال نہیں۔ لیکن اسم وہ صفت ہے جس میں زمانے کی قید نہیں، زمانے کی قید نہیں ہے۔ یہ عجیب بات میں پاتا ہوں، کاش میرے ناظرین نظر میں رکھیں اور یاد رکھنے والے یاد رکھیں کہ آل محمد کے فضائل، ان کے صفات زبان قرآن پر آئیں تو اور زبان رسول پر آئیں تو زمانے کی قید کے ساتھ نہیں آتے، فعل کی صورت میں نہیں آتے۔ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو کون نہیں سنا ہوا، کون نہیں جاننے والا؟ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ مستقل جملے ہیں، لیکن آپ اول سے آخر تک ڈھونڈیے کہ ان جملوں میں کہیں کوئی فعل ہے؟ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو۔ انا ضمیر ہے، مدینہ اسم ہے، علم اسم ہے، وعلی علی اسم ہے، بابہا اسم ہے، جتنے بھی اجزائے کلام ہیں۔ تو حضرات یہ بات ہو کیا رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ پیغمبر علم کا شہر، اگر علم کا شہر سرکار کبھی ہوتے اور کبھی نہ ہوتے، کبھی ہوتے اور کبھی نہ ہوتے، تو جب ہوتے اس زمانے علم ہوتے۔ علی اس شہر کے باب کبھی ہوتے اور کبھی نہ ہوتے تو زمانے کا ذکر آتا، لیکن انا مدینۃ العلم اس جملے میں زمانے کے ذکر کا نہ ہونا، علی زمانے کے ذکر کا نہ ہونا صاف بتا رہا ہے کہ پیغمبر جب سے ہیں، جب سے ہیں علم کا شہر، علی جب سے ہیں شہر علم کا باب۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ عربی سے بس رکھنے والے بتائیں مجھے کہ اس حدیث میں کوئی فعل ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فعل حضرات ہوتا کہاں سے؟ فعل اس وقت ہوتا کہ جب حسن اور حسین کبھی سردار جوانان جنت ہوتے، کبھی نہ ہوتے۔ یہ سیادت جوانان جنت ان کی اگر وقتی ہوتی، عارضی ہوتی، زمانی ہوتی تو فعل کا گزر ہوتا، مگر یہ سیادت تو مستقل سیادت، مستقل سیادت ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ ڈھونڈیے ان جملوں میں کہیں فعل ہے؟ علی قرآن کے ساتھ قرآن، علی کے ساتھ ہے کوئی فعل اس میں؟ اور جب کوئی فعل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ علی ہونا ہی اس کی ضمانت ہے کہ قرآن کے ساتھ، قرآن ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ علی کے ساتھ۔ جو قرآن کے ساتھ نہیں وہ علی نہیں، جو قرآن کے ساتھ نہیں وہ علی نہیں، اور جو علی کے ساتھ نہیں، اور جو علی کے ساتھ نہیں وہ قرآن نہیں۔ قرآن ہے تو علی کے ساتھ ہے، علی ہے تو قرآن کے ساتھ ہے۔ جب سے ہے علی قرآن کے ساتھ، جب تک ہے علی قرآن کے ساتھ، جب سے ہے قرآن علی کے ساتھ، جب تک ہے قرآن علی کے ساتھ۔ جو علی کے ساتھ نہیں وہ قرآن نہیں، وہ قرآن نہیں۔ علی مع الحق
والحق مع علی ہے ان جملوں میں کوئی فعل کسی جگہ مبتدا میں ہو، خبر میں ہو، درمیان میں ہو، علی مع الحق اسم ہی اسم ہے، اسم ہی اسم ہے، علی مع الحق والحق مع علی۔ علی جس کے ساتھ ہے وہ حق ہے، اور جو علی کے ساتھ ہے، جو علی کے ساتھ ہے وہ حق ہے، اور جو حق کے ساتھ ہے، جو علی کے ساتھ نہیں وہ حق نہیں، جو علی کے ساتھ نہیں وہ حق نہیں۔ اور میں نے اکثر اپنے مجموع کو سنایا ہے، سادہ باتیں ہیں مگر حضرات رنگ آمیزی کی ضرورت نہیں، بالکل حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ اکثر میں نے اپنی محافل میں اور مجالس میں ذکر کیا ہے کہ آئے تطہیر میں بڑی بحث ہے مفسرین میں اس امر کی کہ رجس کے معنی کیا ہے۔ رے جیم سین رجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رے جیم سین رجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ اللہ، قانون گفتگو یہ ہے، کلام کا قانون یہ ہے کہ جس سے کہنا ہو، جو کہنا ہو بعد میں کہیے، پہلے اسے پکاریے، پہلے اسے پکاریے۔ حاضرین مومنین، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، خطاب پہلے ہوگا، بعد میں جو کہنا ہے کہا جائے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ، اب بلغ بعد میں کہا، پکارا پہلے ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، جو کہلوایا ہے یا نبی سے کہا ہے وہ بعد میں آئے گا، پکار پہلے ہے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، سن رہے ہیں نا آپ حضرات، پکارا پہلے جاتا ہے، پکار کر جو بات کہنا ہوتی ہے وہ بعد میں کہی جاتی ہے۔ مگر عجب شان ہے آیے تطہیر کی، بات پہلے شروع کر دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بات ہو رہی ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے، تم سے ہر رجس کو دور رکھے، اور بات کر کے کہتا اہل البیت، اے اہل البیت کے اہل، اے البیت کے اہل، یہ لفظ تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ اے البیت کے اہل، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے، یوں ہی تو ہونا چاہیے تھا نا، پکارا پہلے جاتا، بات بعد میں کی جاتی، مگر یہاں بات پہلے کی جا رہی، پکارا بعد میں جا رہا ہے، جس کے معنی حقیقتاً یہ قرار پاتے ہیں کہ دیکھو یہ بے رجس ہو کر اہل بیت نہیں ہوئے، اہل بیت ہو کر بے رجس ہوئے، یعنی ان کا بے رجس ہونا ان کے اہل بیت ہونے سے مقدم ہے، مقدم ہے۔ تو یہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ رجس سے مراد شے کیا ہے، جس رجس کو اللہ اہل بیت سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے تو پھر یہ دور لا محالہ رہے گا۔ اس کا چاہا ہوا کون ہے جو نہ ہونے دے؟ تو ہم ہر رجس کو تم سے اہل بیت دور رکھیں گے۔ رجس کیا ہے؟ تو مفسرین نے عالمانہ بحثیں کی ہیں، حکیمانہ باتیں کہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ رجس سے مراد کفر ہے، کسی نے کہا کہ نجاست ہے، کسی نے کہا کہ معصیت ہے، کسی نے معصیت کی قسمیں بیان کی، گناہ کبیرہ مراد ہے یا صغیرہ مراد ہے، آگے بڑھ کر کسی نے کہا کہ شک و ریب و شبہ، یہ سب چیزیں رجس ہیں۔ میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس بحث کا فائدہ کیا ہے؟ رجس کیا ہے؟ رجس کسے کہتے ہیں؟ اس کا فائدہ بتائیے کیا ہے؟ قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے رجس کا دور رکھنا یہ میرا ذمہ ہے، تم سے رجس کا دور رکھنا یہ میرا ذمہ ہے، یہ میرا کام ہے۔ جب دور رکھنا رجس کا کار خداوندی ہے تو اہل بیت سے دور دیکھتے جاؤ، تو اہل بیت سے دور دیکھتے جاؤ اور رجس مانتے جاؤ۔
سیدھی سچی بات ہے. ہم رزق کے معنی کیوں مقرر کریں؟ رزق وہی ہے جو اہل بیت سے دور ہے. اگر وہ رزق نہ ہوتا تو دور نہ رہتا. ان سے دور رہنے والی شے ہی کا نام رزق. جو عقیدہ ان سے دور وہ عقیدہ رزق. جو نظریہ ان کے نظریات سے دور وہ نظریہ رزق. جو عمل ان کے عمل سے دور وہ عمل رزق. اور جو شخص ان سے دور، جو لوگ ان سے دور، رزق نہ ہوتے تو دور کیوں رہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے منافقین کو، خود کو، ان کو یعنی ان کی ذوات کو، منافقین کے افراد کو رجس فرمایا. انہم رجس وماواہم جہنم. یہ منافقین خود رجس ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب رجس ہے تو آپ منافقوں سے یہ توقع نہ ہے کہ وہ اہل بیت کی بارگاہ سے متصل ہوں اور ان کے قریب. ان سے قریب رزق تو ہو ہی نہیں سکتا. اور حضرات والا اب یہاں تک آیا ہوں تو کہتا چلوں، اور منافقین نے کام بانٹ رکھے. یہ حضرات میرے اپنے ذاتی افکار ہیں، میں کسی کی نقل کرنے والا نہیں، یہ خدا کا شکر ہے. کفار اور منافقین نے کیا، کافر کو جب بھی دشمنی ہوگی کس سے ہوگی؟ پوری تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیے. کافر جب عداوت کرے گا نبی سے، اس آل نبی سے کوئی تعرض نہیں. جب بھی تان دے گا نبی کو دے گا. جب بھی برے رنگ بھرے گا نبوت کے خانے میں بھرے گا. یہ اشارہ ہے میرا. کافر کو جب بھی دشمنی ہوگی نبی سے ہوگی، آل نبی سے نہیں. اور منافق کو جب بھی دشمنی ہوگی آل نبی سے ہوگی. ظاہر بظاہر ان کی عداوت کا رخ نبی سے نہیں ہوگا، نبی کی جانب نہیں ہوگا. نبی کا نام لے لے کر سر دھنے گے. منافق کو جب بھی دشمنی ہوگی آل نبی سے ہوگی. اور اس کا بہترین ثبوت اول تو پوری تاریخ ہے، اور پوری تاریخ کو آپ کہاں تک چھانیں گے؟ ہجرت کی ایک رات کو دیکھ لیں. ہجرت کی ایک رات کو دیکھ لیں. سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کفار آمادہ قتل پیغمبر. تو کافر تو دشمن ہوتا ہی ہے نا نبی کا. کفار آمادہ قتل پیغمبر ہے. جگہ اپنی سلاتے کسے ہیں؟ علی مرتضیٰ کو. کوئی پوچھے کہ سرکار دو عالم آپ کو خطرہ ہے، علی کو نہیں ہے؟ جس خطرے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس خطرناک جگہ پر علی کو کیوں سلا رہے ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا زبان رسالت سے کہ کافر دشمن نبی ہوتا ہے، دشمن علی نہیں ہوتا. اور جوابی کے سلسلے میں سرکار بزبان حال فرمائیں گے. سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. سرکار جواب میں فرمائیں گے کہ میں علی کو اپنا جانشین قرار دے کر اپنے فرش پر اس فضا میں سلا رہا ہوں، اس فضا میں سلا رہا ہوں کہ میں نے اب مکے میں کسی منافق کو چھوڑا نہیں. سوچنا اور سمجھنا آپ کا کام ہے. میں نے ایک نشان بتا دیا تو میں نے مکے میں ایک منافق کو بھی اپنے بعد یہاں رہنے کے لیے نہیں چھوڑا. تو مکہ منافقوں سے پاک ہو چکا. تب میں نے علی کو اپنی جگہ سلایا. کفار ہیں رہیں، کفار ہیں رہیں، وہ میری جان کے دشمن ہے. میں جا رہا ہوں. اور حضرات سوچیے گا، یہ نفسیاتی بات ہے کہ کفار نے بالآخر رات اپنی گنوا دی اور صبح دم نظر یہ آیا کہ وہ گئے اور یہ ہیں.
ہے اور انہی کے فرش پر ہے. تو دشمنی کا رخ اگر علی کی طرف ہوتا تو کچھ بیجا تو نہیں تھا کہ وہ نہ صحیح تو یہ صحیح ہے، وہ نہ صحیح تو یہ صحیح. اتنا تو وہ جانتے ہیں کہ یہ شریک کار ہے. فرش پر ہونا ہی خود بتا رہا ہے کہ شریک راز ہے. ہم دم ہے نبی کا ہم ساز ہے، دونوں کی بات ایک ہے. تو پھر وہ نہ صحیح مگر علی سے تعرض نہیں کیا انہوں نے اس لیے کہ آل نبی سے دشمنی کرنا یہ کفار کا شعار نہیں، یہ منافقین کا حصہ ہے. اور یہاں ایک جملہ حضرات اور کہتا چلوں، ہمیں سبق سکھاتے ہیں لوگ ہیں اور ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں کہ شبیہ مت بناؤ. شبیہ بنانا بدعت ہے. علم کی شبیہ اور ذوالجناح کی شبیہ، ذریح انور کی شبیہ، یہ شبیہ مت بناؤ. ہم سے کہہ رہے ہو نبی سے کہو، کہہ سکتے ہو تو نبی سے کہو. لائق توجہ ہے میرا یہ جملہ. سچ بتائیے کہ علی کو نبی نے اپنے فرش پر علی بنا کر سلایا یا نبی بنا کر؟ علی بنا کر سلایا. یہ چاہا کہ دیکھنے والے علی سمجھیں، یہ چاہا. غلط ہے. اس لیے سلایا کہ دیکھنے والے نبی سمجھیں. یا علی میری ہی جگہ ہو، میرا ہی بستر ہو، میری ہی سبز چادر ہو. اور اتنا کچھ تو اہتمام نبی کے ہاتھ میں تھا کہ بستر بھی اپنا دیں، جگہ بھی اپنی دیں، چادر بھی اپنی دیں. اور ممکن ہے کہ یہ انداز قدرت ہو کہ وہ علی کو نبی کے قد و قامت میں ڈھال دے تاکہ دیکھنے والوں کو فرق محسوس نہ ہو. اپنی شبیہ بنا کر سلا رہے ہیں، اپنی شبیہ بنا کر سلا رہے ہیں. تو شبیہ بنانا تو کار نبی ہے، اور جو کار نبی ہے اسے بدعت کہنا. اگر کار نبی بدعت ہے تو سنت کس کام کو کہیں گے؟ سنت کے معنی کیا ہوں گے؟ اور اب یہ اپنا اپنا مرتبہ ہے. عوام کی شبیہ نہیں بنایا، سرکار نے علی کو عوام کی شبیہ نہیں بنایا، بلکہ خواص کی شبیہ نہیں بنایا، بلکہ آدم جیسے نبی کی شبیہ نہیں بنایا، نوح جیسے پیغمبر کی شبیہ نہیں بنایا، سید انبیاء اور مرسلین کی شبیہ بنائے گئے. یہ مقام اور مرتبہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کام بانٹ رکھے ہیں کفار نے اور منافقین نے آپس میں. یہی وجہ ہے منافقت حضرات کہتے ہیں کفر پر پردوں کے ڈالنے کو، کفر کے چھپانے کو تو کہتے ہیں. ارے کافر تو کھلا ہے. اور بہت سے لوگ شیطان کے بارے میں یہ جدت ترازی کیا کرتے ہیں کہ وہ منافق تھا. ارے اگر منافق ہوتا تو سجدہ کر لیتا، اگر وہ منافق ہوتا تو سجدہ کر لیتا، اور محض سجدہ ہی نہ کر لیتا بلکہ سجدہ کرتے ہی مبارکباد بھی دیتا، مبارکباد بھی دیتا. منافق تھا، یہ غلط ہے. اگر منافق ہوتا تو مکاری کا سجدہ بھی کر لیتا اور فریب کاری سے مبارکباد بھی دے دیتا. مگر شیطان تھا، ضمیر فروش نہیں تھا، ضمیر فروش نہیں تھا، اپنا ضمیر نہیں بیچا اسے. تو پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں اسے کہیں منافق نہیں کہا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور جہاں جہاں ارباب ذوق بیٹھے ہیں ایک لمحے کے لیے غرق دریائے فکر ہو کر سنیں. وکان من الکافرین، عجب انداز بیان قدرت. میں اپنے معبود سے کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگارا اس بزم فلک ہی میں یہ ایک ہی تو کافر تھا، باقی تو ہر ایک ملک تھا. اس کے سوا ہر ایک
فرشتہ تھا اس بھی بزم میں، یہ ایک ہی تو کافر تھا۔ جب ایک ہی کافر تھا تو بات آسان تھی، وکانا کافرا، وکانا کافرا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وہ کافر تھا، وہ کافر تھا، مگر ہم نے اس اکیلے کو نہیں کہا، اس اکیلے کو نہیں کہا، اس کی پوری برادری پر نظر، اس کی پوری برادری پر نظر، اس کے جرم میں جتنے شریک ہونے والے تھے سب کو دیکھ کر کہا کانا من الکافری، یہ انہی میں کا ایک ہے نا توجہ آپ کی، کانا من الکافرین، یہ انہی میں کا، یہ انہی میں کا ایک ہے۔ تو من الکافرین کے لفظ نے بتایا کہ خدا جانتا ہے کہ اس وقت تو یہ ایک ہی ہے، فی الحال تو یہ ایک ہی ہے، مگر اس جیسے اور بھی ہوں گے، اس جیسے اور بھی ہوں گے۔ اور میں ذرا اس جیسے کی تھوڑی سی شرح کر دوں، اس جیسے کے معنی کیا ہے؟ حضرات بہت سی باتیں اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ ہر زبان پر، ہر دماغ میں، ہر تصور میں، مگر کسی بات کی شہرت عامہ، اس کی صحت کی دلیل نہیں ہے۔ عربی میں ایک ضرب المثل ہے کہ ربا مشہور لا اصل لہ، بہت سی مشہور باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے اصل ہوتی ہیں، ہر شہرت دلیل صحت نہیں۔ اب آپ چونکیں گے اور میں چونکانا ہی چاہتا ہوں، شیطان کیوں مردود ہوا؟ راستہ چلتا کسی راستہ چلتے سے پوچھے شیطان کیوں ملعون ہوا، شیطان کیوں مردود ہوا؟ پوچھنے والے کی طرف جس سے پوچھا جائے وہ ایک نظر ڈالے گا اور دل میں اپنے کہے گا کہ یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ ارے بھائی کیا معلوم ہے؟ عالم سے پوچھئے تو کہے گا، مورخ سے پوچھئے تو کہے گا، باذوق سے پوچھئے تو کہے گا، وائس سے پوچھئے تو کہے گا، اور یہ کہے گا کہ مردود ہوا سجدہ نہ کرنے سے۔ یہی جواب ہے نا، ملعون کیوں ہوا؟ سجدہ جو نہیں کیا تھا۔ بچہ کہے گا تو یہی اور بڑا کہے گا تو یہی، شہرت عام ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ غلط۔ سجدہ نہ کرنے سے اگر وہ مردود ہوتا تو خدا جانے، تو خدا جانے کہ کتنے لاکھوں مردود ہو جاتے۔ وہ سجدہ جو اس نے نہیں کیا، توجہ چاہوں گا ذرا میں، ہوتی ہے بات کچھ اور کہیں جایا کرتی ہے کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ سجدہ جو نہیں کیا تھا، ارباب دانش روشنی کا زمانہ ہے اور خاک روشنی کا زمانہ ہے، خاک روشنی کا زمانہ ہے، کہنے کی ایک بات ہے۔ تو چلو روشنی کا زمانہ ہے تو ذرا روشن خیال ہو، یہ تو بتاؤ کہ جو سجدہ اس نے نہیں کیا وہ اس پر فرض تھا، ہے نا، اس پر فرض کہ وہ سجدہ کرے، تو جو سجدہ اس پر فرض تھا وہ نہیں کیا اس نے تو وہ کافر۔ آپ حضرات نے تو کبھی کوئی فرض سجدہ نہیں چھوڑا، کوئی فرض سجدہ آپ سے تو نہیں چھوٹا، مجھ سے آپ سے سبھی خانے میں ہیں ہم، کوئی فرض سجدہ ہم سے نہیں چھوٹا۔ تو جناب اگر ہم سے بھی چھوٹا اور کوئی کیا کتنے چھوٹے، وہ ایک فرض کو چھوڑ دے تو کافر، اور آپ فرض پر فرض چھوڑے چلے جائیں مومن، تو خدا پر ظالم ہوا۔ کسی کے لیے کچھ ہے اور کسی کے لیے کچھ ہے، حالانکہ وہ یہ فرماتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنت الہی بدلہ نہیں کرتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کی باتیں بدلہ نہیں کرتی۔ اگر یہ خلاف انصاف ہے کہ میں صدہا فرض سجدے چھوڑتا رہوں، جگانے والے جگاتے رہیں اور میں نہ جاگوں، اور جاگتا بھی رہوں، تو جاگنے میں بھی سب خیر من النوم، مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے، فرض سجدے چھوڑتا رہوں اور مومن کا مومن۔ بات غلط ہے، آیات پر نظر ڈالیے، سمجھنے کی فکر کیجئے، نام سجدے کا چل نکلا ہے، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ سجدہ بے شک نہ کیا اس نے، لیکن سجدہ نہ کرنے پر نہ اسے جنت سے نکالا گیا، نہ اسے کافر کہا گیا،
نہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا، ابھی کچھ نہیں بگڑا. پوری توجہ کا مقام ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا. قدرت نے سجدہ نہ کرنے پر سوال کیا اس سے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ کس لیے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تجھے سجدہ کرنے سے روکا کس بات نے؟ تیرے سجدے کے نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو خدا کا پوچھنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک وہ غضبناک نہیں ہے، ابھی تک وہ غضبناک نہیں ہے. اس نے سلسلہ کلام بند نہیں کیا کیونکہ ابھی تک ایک فرض کے ترک ہی کا گناہ ہے اس پر. سجدہ تو نے کیا کس لیے نہیں، یہ سوال ہے. اس سے نکالا نہیں جنت سے، لعنت کا اور مردود ہونے کا اور کسی چیز کا ابھی تک کوئی ذکر نہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ سجدہ جو تو نے نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں کیوں کرتا سجدہ؟ میں تیرے خلیفہ سے افضل ہوں، میں تیرے خلیفہ سے افضل ہوں. میری سرشت لطیف ہے، اس کی سرشت کثیف ہے، میں اس سے افضل ہوں. بس یہ کہنا اور قدرت کا فرمانا فخرج منہا، نکل دور ہو یہاں سے. یعنی جواب میں یہ تک تردید میں بھی نہیں کہا گیا کہ تو نے غلط کہا، میرا خلیفہ تجھ سے افضل ہے. وہ اب بات کرنے کی لائق ہی نہ رہا. انا خیر منہ کہتے ہی ہو گیا حکم، فخرج، نکل یہاں سے. انک رجیم و ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، رجیم ہے تو اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی. یہ لعنت کس صلے میں ہے؟ جنت سے نکالا کس لیے گیا ہے؟ یہ مردود بارگاہ کیوں ہوا ہے؟ سجدے کی بات تو آپ لے بیٹھتے ہیں، اور جو سجدہ نہ کرنے کے بعد کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو سجدہ نہ کرنے کے بعد کی بات ہے اسے چھپایا جا رہا ہے، اسے گھمایا پھرایا جا رہا ہے. ارے سجدہ نہ کرنے کی بات ختم ہو جاتی اگر خلیفۃ اللہ سے افضلیت کا مدعی نہ بنتا. لیکن بات آگے بڑھ گئی اور اس نے خلیفہ برحق سے اپنے آپ کو افضل کہا. انا خیر منہ، صاف لفظ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی صاحب میں اگر باہمت ہو تو مجھے دکھائیں کہ انا خیر منہ اس کے کہنے سے پہلے اللہ نے اسے نکالا ہو، لعنت کا ذکر کیا ہو، مردود بارگاہ قرار دیا ہو، کافر کہا ہو. ابھی تک کوئی لفظ نہیں کہا. انتظار ہے قدرت کو کہ سوال کا جواب آنے دو. تجھے سجدے سے روکا کس بات نے ہے؟ اس نے جی مجھے روکا اس بات نے ہے کہ میں اس سے افضل ہوں. تو فوراً کہا کہ نکل یہاں سے. اب میں معبود سے اپنے اور آپ کے یہ پوچھتا ہوں کہ پروردگارا، ہزارہا برس پہلے کی بات تھی، ہمیں کیوں سنائی؟ جہاں جہاں ارباب فکر، میرا ایک جملہ انشاءاللہ کافی ہوگا. ہمیں کیوں سنائی؟ نہ ہم اس بزم میں تھے، نہ ہم اس زمانے میں تھے، نہ ہم محکوم سجدہ تھے، نہ ہم ممنوع سجدہ تھے، نہ ہم سجدے میں تھے، نہ ہم سرکشی میں تھے. ہمارا ذکر کیا ہے؟ ہمیں سنایا کیوں؟ دل لگی کے لیے، فرحت کے لیے؟ یہ قصہ تو نے قصہ گوئی کے لیے سنایا ہے؟ قرآن قصوں کی اور حکایتوں کی کتاب ہے، ہمیں کیوں سنایا ہے؟ تو جواب قدرت یہی ہوگا کہ قرآن قصہ گوئی کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے تمہیں اس لیے سنایا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب ہوا تھا. خلیفۃ اللہ سے افضلیت کا دعویٰ کسی نے، تو ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس کا حشر کیا ہوا. سنانا ہمیں یہ ہے کہ سن لو، دیکھ لو کہ اس کا حشر کیا ہوا. تو اس کا جو حشر ہوا وہ اس کے نام کی بنا پر نہیں ہوا، کام کی بنا پر ہوا. کام جو ایسا کام کرے گا، جو ایسا کام کرے گا اس کا یہی حشر ہونا ہے، یہی حشر ہونا ہے. ہم نے جنت میں تھا، نکال دیا. میرے آقا اور آپ کے سید و آقا مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور کتنا بصیرت افروز یہ جملہ ہے. سرکار امامت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے، سن رہے ہیں آپ حضرات، اللہ نے جس جرم کے مرتکب کو جنت میں رہتے ہوئے ہونے کے بعد جنت سے نکال دیا، جس جرم کے مرتکب کو جنت میں رہتے ہوئے ہونے کے باوجود جنت سے نکال دیا. لوگوں، اگر کوئی ایسا ہی جرم جنت سے باہر رہ کر کرے گا، جنت سے باہر رہ کر کرے گا
تو کیا خدا اسے جنت میں بلا لے گا؟ بلا لے گا؟ جب جنت میں رہتا ہوا جنت سے نکال دیا جائے جس جرم پر، تو باہر والا ایسا جرم کرے گا تو اسے جنت میں جگہ دے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ قدرت سنایا گیا ہے کہ دیکھو میرے خلیفہ سے سرتابی کرنا اور سرکشی کرنا یہ پھر کہیں کا نہیں رکھتا، اور پھر ایسے شخص کے لیے میری بارگاہ میں کوئی مراعات نہیں، کوئی مراعات نہیں۔ تو عورت کے حضرات میں یہ کہہ رہا تھا، ضرور بھیجیں گے آپ حضرات؟ میں حضرات نعروں کے زور پر نہیں جگانا چاہتا مجمع پہ، میں بحمداللہ زور کلام پر جگانا چاہتا ہوں۔ تو خداوند عالم ذکر کر رہا ہے کسی کے رکوع کا، کیا کہنا اس رکوع کا جس پر قرآنی آیت سجدہ کرنے لگے۔ یہ آیت کا سجدہ ہی ہوا، نزول ہے عروج سے، آیت اتر رہی ہے، آیتیں اترتی رہیں، مگر کب؟ جب یہ عمل کرتے رہے۔ عمل پہلے آیت بعد میں، عمل پہلے اور آیت بعد میں۔ میں ذرا سا فرق دکھا دوں آپ کو، مومنین ایک طرف اور امیر المومنین، ذرا فرق مراتب پر نظر ڈالیے گا۔ مومنین وہ ہیں، میرے خیال میں حاصل مجلس میں سے ایک جملہ کافی ہے، آپ کے سننے کی دیر ہے۔ مومنین وہ ہیں جن کا عمل مطابق قرآن، جن کا عمل مطابق قرآن وہ مومنین، اور قرآن جن کے عمل کے مطابق وہ امیر المومنین۔ مومن وہ ہے کہ جو قرآن کہتا جائے یہ اس پر عمل کرتے جائے۔ امیر المومنین وہ ہیں جو عمل وہ کرتے جائیں، وہ قرآن بنتا جائے، وہ قرآن بنتا جائے۔ اور اس کے معنی پھر اسی جملے کے ہیں کہ مومن سجتا ہے قرآن سے اور قرآن سجتا ہے امیر المومنین۔ کیا کہنا اس ذات کا کہ دل میں محبت سما جائے اس کی، اگر تو دل سج جائے، محفل میں ذکر آ جائے تو مجلس سج جائے، وہ فرش نبی پر آ جائے، زینت فرش نبی بن جائے، قرآن میں کا مذکور بن جائے تو زینت قرآن بن جائے، اس کی ولایت کا اعلان ہو جائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جہاں یہ ذکر آ جائے اور جہاں اس ذات کا ذکر آ جائے، کیا کہنا، علی سے نسبت جسے ہو جائے وہ علی۔ میں نے معنی لغت میں استعمال کیا ہے لفظ، ایسا نام ہے کہ علی کے نام سے علی بنتے ہیں، عالی مرتبہ بنتے ہیں۔ اور جی چاہتا ہے کہ یہ لفظ کہوں کہ نبی نے جسے بار بار علی کہا، نبی نے جسے بار بار علی کہا، اور محض کہنے ہی کے لیے نہیں کہا، دوش پر بلند کر کے کہا، بلند کر کے کہا۔ کیونکہ ایک آیت ہے نا قرآن مجید کی، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، ہے نا آیت قرآن مجید کی کہ وہ کہتے کیوں ہو، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو نبی نے کہنے ہی کی بات نہ رہے، بلکہ دوست پر عالی کر کے بتاؤں کہ قولن بھی یہ علی ہے اور فعلن بھی یہ علی ہے، فعلن بھی یہ علی ہے۔ تو جسے نبی برحق نے بار بار علی کہا، اللہ اللہ اسے خدا برحق نے ولی کہا۔ نبی علی کہے جائیں اور خدا ولی کہے جائے، اور مثل مشہور ہے کہ ولی را ولی می شناسے، ہے نا یہ بات۔ اور میں بہت دبی زبان سے لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہزار علامہ کہے جائیں کسی کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہوں، ممکن ہے ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی شہرت کا اور آپ کی زبانوں کا ہم پر کوئی ذمہ نہیں۔ یہ بات دوسری ہے، ہم کف لسان اختیار کریں، زبان نہ کھولیں، بات نہ کریں، مگر آپ کے نظریات سے ہمارا متفق ہونا اور ہمارے نظریات سے آپ کا متفق ہونا لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ عالم کو اگر وہ عالم کہے جو خود جاہل ہے، جاہل کا عالم کہنا کوئی سند نہیں، غیر مستند کا سند دے دینا کوئی سند نہیں، سمجھ رہے نا آپ۔ میں جاہل محض ہوں، میں کہوں جی طبیب حاذق ہیں، یار تم کیا جانو حاذق کسے کہتے ہیں، تم کیا جانو، یہ عالم ہے، آپ کو عالم ہونے کا بھی علم ہے پہلے،
غلط استعمالات دنیا میں اکثر ہوا کرتے ہیں. اور یہ بات دوسری ہے کہ علماء اپنے ظرف کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہیں، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے دل بے مروب ہو رہے ہیں اور وہ بھی اسے تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ خلق خدا کا کسی کو ولی کہہ دینا. ارے کہنے والوں، خود تم کیا ہو؟ تم خود کیا ہو؟ جھوٹوں کا مل کر کسی کو سچا کہہ دینا. جھوٹوں کا مل کر کسی کو سچا کہہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ جاہلوں کا مل کر کسی کو عالم کہہ دینا کیا وزن رکھتا ہے؟ دنیا والے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے کہ ذرا سا میرے ہاتھ میں یا پیر میں یا پیٹ میں کہیں درد ہوتا ہے تو یہ جسم کی بیماری ہے، روح کی بیماری تو یہ نہیں ہے، جسم کی بیماری ہے. مگر ہم جسم کی بیماری کے لیے چلتے پھرتے کا علاج نہیں چاہتے، ڈھونڈتے ہیں کہ مستند ہو. علاج اس کا کریں کہ جو مستند ہو. کمال کی بات ہے اس مادی جسم کی حفاظت اور صحت کے لیے ہم غیر مستند معالج کا علاج نہ چاہیں، اور روح کی بیماریوں کے لیے جو جان ہے اور لطیف ہے، روح کی بیماریوں کا معالج ہم ہر چلتے پھرتے. حالانکہ ذات بالکل سامنے کی بات ہے کہ جسم کا معالج وہ نہیں ہو سکتا جسم کا معالج جو تشریح جسم کو نہ جانتا ہو سکتا ہے وہ معالج، تو پھر روح کا معالج وہ نہیں ہو سکتا جو تشریح روح کو نہ جانتا. اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، رب کے امر میں سے ایک امر ہے روح. رب کے امر میں سے ایک امر ربی ہے، ایک امر الہی ہے روح. تو جو روح امر الہی ہے اس کا علاج اولی الامر کے سوا کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ اور پھر کس کی دوا ہے کہ جو چارہ سازی کر سکے؟ اگر غلط سلط معالج ڈھونڈیں گے تو وہ تو روح کو تباہ کر کے رکھ دے گا. صحت روح کا دار و مدار صحیح معالج پر ہے، اور یہ روح امر ربی ہے، تو امر ربی کا معالج اولی الامر کے سوا اور زمانے کے صاحب الامر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. تو خداوند عالم نے اس آیت میں بتا دیا کہ تم کہے جاؤ کسی کو ولی، جسے تم صفات سے برہنہ دیکھو وہ ولی، لباس سے برہنہ دیکھو وہ ولی، ہوش و حواس باختہ دیکھو کہ کسی بات کی خبر نہ رہے وہ بے خبر ولی. اور پھر کیا کہ جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ وہاں کے خبر اشباز نیام. یہ پہنچا ہوا ہے ہر غلیظ ولی، ہر برہنہ ولی، ہر جاہل ولی. مگر ولایت خداوند عالم انما کا حصار، بہت دیر لگ گئی میرے بیان کو، حصار انما کا کھینچ کر میرا یہ جملہ خاص طور پر یاد رکھیے کہ آیت نے ولی کو ولی کہا مگر بعد میں کہا، انما پہلے کہا اور کوئی نہیں. یہ جملہ یاد رکھنے کے لائق ہے. آیت کا پہلا اعلان یہ انما، اور کوئی نہیں. خدا کے بندو جو ولی ہیں انہیں بعد میں مانو، جو نہیں ہے ان کا نہ ہونا پہلے مانو. انما اور کوئی نہیں، ولیکم اللہ ہے، ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کس شان کی زکوٰۃ دی اور کس شان کی نماز پڑھی اور کس شان کا رکوع کیا. اگرچہ جس وقت کی وہ نماز تھی وہ وقت نہ رہا، جس زمانے کی وہ نماز تھی وہ زمانہ نہ رہا، وہ دن نہ رہا، وہ لینے والا نہ رہا، وہ انگشتری نہ رہی، مگر جب تک قرآن رہے گا اس رکوع کا چرچا رہے گا، اس زکوٰۃ کا تذکرہ رہے گا، اور یؤتون الزکاۃ وہم راکعون زبان قرآن پر آتا رہے گا. اور میں کلام کو ختم کرتے ہوئے آخر میں اتنا کہوں گا کہ رکوع کے زکوٰۃ گزار کیا کہنا تیرے رکوع کا. حسان ابن ثابت نے، شاعر بارگاہ ہے، پیغمبر ہیں یہ حسان ابن ثابت، اسی رکوع کے بعد اسی نماز کے بعد جو قصیدہ پڑھا ہے حسان نے، اس میں کا ایک شعر یہ ہے کہ فانت الذی آتیت حین رکوعہ یا علی، وہ آپ ہی تو ہیں جس نے اپنے رکوع میں یہ شاندار زکوٰۃ دی. انت الذی، آپ ہی تو وہ ہیں جس کے رکوع کا ذکر اس آیت میں ہے. فدت کا نفوس القوم یا خیر راکعی، قوم اسلام تجھ پر قربان ہو جائے، تو نے کیسا اچھا رکوع کیا، جان اسلام تجھ پر فدا ہو جائے، کیسا اچھا تو نے رکوع کیا ہے. مگر میں یہاں یہ جملہ کہوں گا کہ رکوع کے زکوٰۃ گزار، بے شک تو نے خدا کے نام پر انگوٹھی دی.
انگشتری دی، مگر تو نے انگشت نہیں دی، انگشتری کی عطا یہ تیرا حصہ، یہ تیرا حصہ ہے۔ مجھے وہ قربان گاہ میں قربانی یاد آ رہی ہے جس کے لیے میرے اماموں نے کھڑے ہو کر زیارت میں یہ جملہ کہا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، جد مظلوم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا، آپ نے نماز کو قائم کر دیا اور آپ نے وہ شاندار زکوٰۃ دی کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ زکوٰۃ انگشتری پر ختم نہیں ہوئی، کسی انگشتری کا اگر ذکر ملے گا اس قربانی کے واقعات میں تو محض انگشتری کا ذکر نہیں ملے گا، انگشت مبارک کا بھی ذکر ملے گا۔ اس انگشتری کے لیے انگشت مبارک کو قطع کر دیا گیا اور انا للہ ایک طرف بہن لٹ رہی ہے، توجہ کا مقام، ایک طرف بہن لٹ رہی ہے، میدان میں بھائی کی لاش لٹ رہی ہے، کوئی امام کا امامہ لے جا رہا، کوئی دو سیبا کھینچ کر لے جا رہا، کوئی پیروں سے موزے کھینچ کر لے جا رہا، اور انا للہ کہ وہ لباس کہنا جسے امام نے سب سے پہلے زیب بدن کیا تھا۔ چلتے وقت بہن سے فرمائش کی تھی کہ ایتینی بثوب عتیق لا یرغب الیہ القوم، اے بہن پھٹا پرانا کوئی لباس ایسا لا کر دو کہ جس کی طرف کسی کی رغبت ہی نہ ہو سکے۔ تو بہن نے کانپ کر پوچھا کہ بھیا جنگ کے موقع پر تو لباس فاخرہ پہنا جاتا ہے، آپ لباس کہنا کیوں طلب کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا شاید وہی میرا کفن بن جائے، شاید ناکارہ ہونے کی وجہ سے اسی کہنا لباس کو کوئی میرے بدن پر چھوڑ دے۔ اور اب میں واقعات کے رو میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، کیا کہوں کہ وہ لباس کہنا جسم اقدس پر رہا کہ نہ رہا، مجھے راویوں کی روایت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے زیارت یاد آتی ہے۔ ائمہ اہل بیت نے جو زیارت پڑھی ہے اور اس مظلوم کو جس لب و لہجے میں سلام کیا ہے وہ مجھے الفاظ یاد آتے ہیں، اور میں ان الفاظ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لباس کہنا لاش پر چھوڑا گیا ہوتا تو میرے ائمہ زیارت میں یہ جملہ ہرگز نہ کہتے کہ السلام علی الاجساد العاریہ، میرا سلام ان لاشوں پر ہو جو برہنہ تھی۔ میرے امام زیارت میں یہ جملہ نہ کہتے، اور شاہزادی جناب علیہ مرتبت زینب کبریٰ ثانیہ زہرا، ایک قول دکھاؤں آپ کو، بہن نے کیا نوحہ خوانی کی ہے، اور یہ اس وقت کا ذکر ہے حضرات کہ جب قبر بن چکی، مظلوم کربلا کی قبر بن چکی ہے اور بہن بھائی کی قبر سے رخصت ہو رہی ہے، تو مڑ کر بھائی کی قبر کی طرف نظر ڈالتی، سیلِ اشک آنکھوں سے رواں ہے اور دل زخمی ہے، زینب کا غم زینب جانے، اس غم کے بیان کے لیے کسی کے دامن میں الفاظ نہیں، کیسی مغموم ہے اور کیسی حسرت بھری نگاہوں سے۔ ایک وقت وہ تھا کہ رخصت ہوتے ہوئے بھائی پر نگاہ حسرت تھی، اور آج قبر سے رخصت ہوتے ہوئے قبر پر نگاہ حسرت ہے، قبر کو مڑ کر دیکھتی ہیں۔ اور ذرا غیرت دارو، میں اس نوحے کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، زبان جناب زینب پر ایک نوحہ ہے جس کا ایک شعر یہ ہے کہ الا یا کربلا، الا یا کربلا نودعک جسمن، اے زمین کربلا میں تجھ میں وہ لاش سونپ کر جا رہی ہوں، میں تیرے دامن میں وہ لاش سونپ کر جا رہی ہوں۔ دوسرا مصرع میرا پڑھ دینا کافی ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں تیرے دامن میں اے زمین کربلا وہ لاش سونپ کر جا رہی ہوں، بلا غسل ولا کفن دفین، وہ لاش تجھ میں سونپ کر جا رہی ہوں۔ مگر ذرا ثانیہ زہرا کا بے شک یہ قول ہے، مگر میرا 12واں امام، ہماری جان امام عصر پر قربان ہو جائیں، امام عصر نے جب زیارت پڑھی ہے اپنے جد مظلوم کی تو میرے امام کو بے کفن کہتے ہوئے غیرت آئی اور بے غسل کہتے ہوئے غیرت آئی ہے۔ امام عصر کا فرمان یہ ہے کہ نہیں، میرا جد بے غسل دفن نہیں ہوا، جہاں ہے حضرات، امام کا فرمان یہ ہے کہ میرا جد مظلوم غسل کے بغیر دفن نہیں ہوا، میرا جد مظلوم بغیر کفن کے نہیں دفن ہوا۔ میرے جد مظلوم کے لیے غلط ہے کہ کوئی جنازے کا اٹھانے والا نہیں تھا۔ یہ 3 جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، غسل ہوا، السلام علی من دمہ غسلہ، میرا سلام اس پر ہو کہ جس کا غسل فرات کے پانی سے تو نہیں،
فرات کے پانی سے تو نہیں، اس کے بدن کے خون سے ہوا، اس کا غسل اس کے بدن کے خون سے ہوا۔ والتراب حنوطہ، میرا اس پر سلام ہو جس کا حنوط کافور سے نہیں ہوا، کربلا کی مٹی سے ہوا۔ وبنزع الریاح کفنہ، میرا سلام اس پر ہو کہ جس کا کفن چاروں طرف کی چلنے والی ہواؤں نے خاک اڑا اڑا کر بنایا۔ اور ذرا جنازہ اٹھنے کی شان کو دیکھیے جو امام یاسر کی زبان پر آتا ہے، عرض کرتے ہیں کہ السلام علی من السہام ناشہ، میرا سلام اس پر ہو جس کا جنازہ تیروں نے اٹھایا، جس کا جنازہ تیروں نے اٹھایا۔ اور حضرات ان تیروں کو جو لاش امام پر لگے، جسم امام پر لگے، اصل میں یہ تیر اہل حرم کے دلوں پر لگے۔ معلوم ایسا ہوتا کہ قافلہ قید ظلم سے رہا ہونے کے بعد، اجڑے ہوئے گھر میں پہنچنے کے بعد، ان تیروں کے بعد اس کو نہیں بھولا، حلقہ بنا لیتی ہیں اور حلقہ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں اور روتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں کہ سائے میں بیٹھ کر نہ روئے۔ ہماری لاشیں دھوپ میں پڑی ہوئی لاشوں کو یاد کرتی ہیں تو دھوپ ہی میں بیٹھ کر روتی ہیں اور روتے روتے بھی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ حلقہ اہل حرم دھوپ میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کسی کے تصور میں کوئی ہے، اپنے باغ و گلزار کے پھول کو ہر ایک بیج ہے، کوئی اپنے پھول کو یاد کر رہی ہے، کوئی اپنی کلی کو یاد کر رہی ہے۔ حلقہ بنا ہوا ہے اور گریا بکا ہو رہی ہے، دھوپ ہے، اسی دھوپ میں ابر گھر کر آ گیا، میں برسنے لگا تو وارث خاندان اور سرپرست اہل حرم جناب زینب ہی تھی، جانشین زہرا ہے اور سب کی بزرگ ہے۔ جب میں کو برستا دیکھا تو اولیاء مرتبت نے بیویوں سے کہا کہ اب اٹھ جاؤ اور سائے میں چل کر رو، میں برسنے لگا ہے۔ آپ کے حکم پر سب بیویاں اٹھ گئی مگر ایک بیوی کا سر جھکا ہے اور وہ اپنی اجڑی ہوئی گود کو دیکھ رہی۔ جب دھوپ تھی تو اسے دھوپ کی خبر نہ تھی، میں برسا تو اسے میں برسنے کی خبر نہیں، جب زینب نے حکم دیا تو آپ کو حکم کی خبر نہیں، بے حال ہے۔ جب جناب زینب کبریٰ نے یہ دیکھا کہ افراط غم ہے، یہ اجڑی ہوئی گود والی رباب کا ذکر ہے، یہ جناب رباب کا ذکر ہے۔ ثانیہ زہرا نے جناب رباب کے بازو پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ بازو رباب پر رکھ کر فرمایا کہ اٹھ جائیے، اب میں برس رہا۔ جب جناب رباب کے بازو پر زینب کا ہاتھ پہنچا تو جناب رباب نے منہ اٹھا کر شاہزادی کو دیکھا اور عجب کلمہ زبان پر جاری کیا اور کہا کہ آقا زادی آپ مجھے پانی کی بارش سے اٹھا رہی ہیں، پانی کی بارش سے آپ مجھے اٹھا رہی ہیں، مگر آپ کے بھائی پر تو تیروں کا میں برسا تھا، تیروں کی بارش ہوئی تھی، انہی تیروں میں کہا کہ تیر میری کلی کو بھی لگا، آپ کا بھائی چھوٹ گیا آپ سے، میرا اثر چھوٹ گیا مجھ سے، میں تو ان تیروں کو یاد کر رہی ہوں جن کا میں کربلا میں برس رہا تھا۔ اور یہ کہہ کر ایسی آنکھ کھینچی کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔